بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 110 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں لما نزلت آیت الصدقہ کنا نحامل علی ظہورنا، کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی کہ صدقہ کرو تو ہم لوگ جو ہے صدقہ کے لیے کیا کرتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے، یعنی صدقہ کے لیے جو محنت ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے، چاہے خود جا کر کے کام کر کے پیسہ کما کر کے پھر صدقہ کیوں نہ کرنا ہو۔ صحابی لوگ ایسے تھے، صدقہ کا اعلان ہو گیا، اچھا گئے کام کر ڈھونڈنے، وہ کام مل جائے اس کو جو ہے صدقہ کر دیں گے اللہ کے راستے میں۔ تو ایسے صحابی لوگ جن کی محنت قربانیاں گن نہیں سکتے ہم لوگ، تو کہتے ہیں جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو ہم لوگ نکل پڑے تاکہ صدقہ کر سکے۔ ان کا قرآن پر عمل تھا ایسا کہ قرآن پڑھتے تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ صرف قرآن پڑھنے تک ہی رہ گیا ہے۔ انسان صرف قرآن پڑھتا ہے اور کوئی اس کو مطلب نہیں۔ تو کہتے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر، تو ایک آدمی، اور دوسری روایت میں نام آتا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ عنہ، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور بہت زیادہ صدقہ کیے، بہت زیادہ صدقہ کیے، اور وہ بھی صدقہ کہتے ہیں 4000 درہم یا 8000، یعنی 4000 سے 8000 کے قریب۔ تو یہ صحابی عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یہ آئے اور بہت زیادہ صدقہ لے کر کے آئے، تو منافقین لوگ کیا کہنے لگے، فقالوا مرائن، منافقین لوگ، بزدل لوگ، دل میں جن کا نفاق تھا، کہنے لگے کیا، مرائن، یہ ریاکاری کر رہا ہے بندہ، ریاکاری کرنا چاہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی، خود تو صدقہ کرتے نہیں، لیکن کوئی صدقہ کرتا تو اس پر طعنہ کرتے، اس کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں مرائن، یہ جو ہے دکھاوا کر رہا ہے اس لیے صدقہ کرتا ہے اتنا، ورنہ اس کو صدقہ کرنا ہے ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، اور پھر دوسرا آدمی آیا، وہ 1 صاع صدقہ کیا ہے، اور یہ بندہ ابو عقیل ہے، ابو عقیل کہا جاتا ہے، سہل ابن رافع یہ نام ہے اس کا۔ تو یہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ آئے، اور وہ بھی آ کر کے کہتے ہیں، جو کہ طبرانی اور طبری وغیرہ کی روایت، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب اعلان سنے صدقہ کا، صدقہ کی آیت سنے، تو ہم گئے کام کرنے کے لیے، کام کیے، اور میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ ہم اس سے 2 صاع خرید لیے، ٹھیک ہے، 2 سا کھجور یا کچھ بھی سمجھ لیجئے،
تو ایک سا ہم اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر کے آئے ہیں اور ایک سا صدقہ کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے رسول، یعنی 50% اپنا دے دیتے ہیں آپ کو. تو یہ ابو عقیل جن کا نام سہل بن رافع اور کہا جاتا ہے لقب ان کا ابو حبحاب ہے، ایسا ہی. تو اور بھی کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی آئے، جس میں عبد الرحمن بھی تھے، عبد الرحمن بن سمحان، اور بھی بہت سارے لوگ اس میں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر کے آئے. تو یہ صحابی لوگ تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنتے، قرآن کی کوئی آیت سنتے، تو سب سے پہلے عمل کرنے والے یہی لوگ تھے. تو کہتے ہیں ان اللہ لغنی عن ساعی ھذا، یہ جو منافق ہے یہ لوگ کہتے ہیں کیا، جب یہ بندہ ایک سا لے کر کے آیا ہے صدقہ کرنے کے لیے، تو یہ منافقین لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرے، کہتے ہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے اس سا سے، اللہ کو کیا ضرورت اتنا چھوٹا صدقہ کا. انسان زیادہ لایا اس کو کہتے ہیں دکھاوا کرتا ہے، اور جو کم لایا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کا ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان منافقین کی خرابی، یعنی کسی نہ کسی میں خرابی کمی نکالنی ہی ہے، بھلے اس کے اندر کمی خرابی نہ ہو. آج بھی کچھ ہمارے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اب کچھ بھی کیجئے، کوئی بھی نیکی کیجئے، چھپا کے کیجئے تو کیا ہے، بولیں گے کیا ہے بہت زیادہ یہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے متقی پرہیزگار دکھا رہا ہے، اور کیا ہے سامنے سے کیجئے تو کہتا ہے کیا ہے ریاکار ہے. یہ منافقین والی صفت ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غنی ہے اس سے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان اپنی محنت سے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان تھوڑا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بولے ہیں کیا ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، اچھائی کے کام میں سے، نیکی کے کام میں سے کچھ چیز، کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھو. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھا کھجور صدقہ کر کے بھی اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو جہنم سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. صحابی لوگ آئے سا لے کر کے، تو یہ لوگ کہتے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، کیا ہوگا اس سے. فنزلت، اب آیت نازل ہوتی ہے. یہ صحابی لوگوں کی محنت اور ان کی جستجو، ان کی کوششوں کے اوپر اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں. کیا ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ جو لوگ منافقین لوگ کیا ہیں، وہ لوگ ان صحابیوں کے اوپر طعنہ کشی کرتے ہیں، ان کو طعنہ دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جو آ کر کے صدقہ کرتے ہیں. اور صدقہ بھی کیسے مال، وہ اپنی محنت کی کمائی آ کر کے ان کو دیتے ہیں. صدقہ میں اپنی محنت کی کمائی آ کر کے خرچ کرتے ہیں، کیا ان کو یہ لوگ طعنہ دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے اور کہتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، ان کو جو کیا ہے نیچا دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیچا دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اگر 70 مرتبہ بھی، یعنی ہمیشہ ان کے لیے توبہ کرتے رہے، بار بار ان کے لیے استغفار کرتے رہے، فلن يغفر الله لهم، اللہ تعالیٰ ان کے کیا ہے استغفار کو قبول ہی نہیں کرے گا.
آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں گے تو کیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ منافقین لوگ ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اس کے راہ میں صدقہ کرنے والا ہے۔ انسان تھوڑی بھی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو دکھا دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی اگر خیر کا کام کرتا ہے، خیر کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قیامت کے دن دکھا دیں گے۔ انسان دیکھے گا اپنی نیکی کو، وہ بھی کیا ہے، نیکی لکھی رہے گی۔ تو اس میں حدیث میں جو بولے ہیں، جس کی ترغیب دلائے ہیں، وہ کیا ہے، انسان کو ہمیشہ نیکی کو بڑا سمجھنا چاہیے، کیسی بھی نیکی ہو، کتنی بھی چھوٹی نیکی ہو، اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ یہی واللہ اعلم۔